20 लाख के करीब रिसर्चर और टीचर्स हैं पाकिस्तान में जो आपके इस फैसले से मुस्तफ़ीद हुए। हमारी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी बैकग्राउंड बताएं और हमारे फैसले से किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हुआ। 2022 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसमें नॉर्मली थी कि टीचर्स को जो रिबेट मिलता था तनख्वाह में 25% इनकम टैक्स का, तो वो किसी वजह से वो रह गया, मेंशन नहीं हो सका। जो इनकम टैक्स के हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने तनख्वाह में टैक्स काटना शुरू कर दिया। हमने बाकायदा इस पे ऑर्डर पास किया, इसको हमने जायज़ करार दिया। हमारे फैसले जो थे उसकी तौसीक की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। FBI ने कानूनी मुशगाफियों में उलझाने की कोशिश की। हमारे फैसले के बाद जो टीचर्स की एसोसिएशंस हैं वो भी मैदान अमल में आ गई और उसमें फिर वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात को तस्लीम किया कि टीचर्स को ये रिबेट मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स मुल्क भर से आनी शुरू हो गई। ये रिबेट उन्हें मिलेगा और ये उन्हें हासिल था कानूनी तौर पे, और जिस टीचर्स के जो जितना पैसे काटे गए हैं उनको हम रिफ़ंड दिलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FTO TV। डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब ने अपने पूरे टेन्योर में ये कोशिश की कि लोगों को जहां इंसाफ मिल सके, रिलीफ मिल सके, उसको इंश्योर किया जाए। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक कोई 20 लाख के करीब टीचर और रिसर्चर्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो टीचर्स और रिसर्चर्स होते हैं उनको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि इस प्रोफेशन को एक अट्रैक्टिव बनाया जाए, अच्छे लोग इस प्रोफेशन में आएँ। और दूसरा ये है कि जहाँ कहीं आप ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ती जा रही है, इस प्रोफेशन के लोग अपने प्रोफेशन से मुंसलिक हों और सेटिस्फाइड हों ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक छोटी सी इनॉमली की वजह से जो टीचर और रिसर्चर थे उनको जो 25% टैक्स में रिबेट दी जाती थी उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और वो काफ़ी बड़ी तादाद में कंप्लेंट लेके फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के पास पिछले चंद सालों में आते रहे। ये एक बहुत बर्निंग इशू था और बहुत सारे अखबारात में और मुख्तलिफ जगहों पे इसके बारे में लिखा गया, कहा गया, और टीचर्स की एसोसिएशंस ने भी टाइम एंड अगेन इसको बहुत हाईलाइट किया। मेरे साथ डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन मौजूद हैं और मैं उनसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके पीछे जो जितनी उन्होंने कोशिश करके टीचर्स को रिलीफ दिया उसकी बैकग्राउंड हमें एलेबोरेट करें और इस फैसले से किस तरह से लोग मुस्तफ़ीद हुए। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जिस तरह सर मैं ये बता रहा था कि कोई 20 लाख के करीब रिसर्चर और टीचर्स हैं पाकिस्तान में जो आपके इस फैसले से मुस्तफ़ीद हुए। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी बैकग्राउंड बताएं और हमारे फैसले से किस तरीके से लोगों को फ़ायदा हुआ। देखें जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का बुनियादी काम ही ये है कि टैक्स पेयर को रिलीफ मुहैया करना। तो इसमें टीचर्स और रिसर्चर्स की बात आपने की। टीचर्स कौम का एक अहम हिस्सा हैं और कौम के तरक्की में और कौम का करैक्टर बिल्ड करने में वो किरदार अदा करते हैं। तो 2022 में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसमें नॉर्मली थी कि टीचर्स को जो रिबेट मिलता था तनख्वाह में 25% इनकम टैक्स का, तो वो किसी वजह से वो रह गया, मेंशन नहीं हो सका, और फिर उसी तरीके से गज़ट नोटिफिकेशन भी नहीं उसका हो सका। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इनकम टैक्स के हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने टीचर्स का AGPRs को कह दिया कि टीचर्स में को जो रिबेट हासिल है 25% तनख्वाह में वो 2022 से ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको ख़त्म किया जाए, वो टैक्स काटना शुरू कर दिया। हमारे पास टीचर्स ने आना शुरू किया, टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी आई, तो हमने इसको स्टडी करके हमने बाकायदा इस पे ऑर्डर पास किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑर्डर में हमने कहा कि ये बिल्कुल 2022 के जो नोटिफिकेशन में जो ऑर्डिनेंस है इनकम टैक्स का उसमें नॉर्मली भी है, और ये टीचर्स रिबेट अभी तक उन्हें मिलना चाहिए, और इसको हमने जायज़ करार दिया। फिर उसके बाद हमारे फ़ैसले जो थे उसकी तौसीक की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने,
بہت سے ٹیچرز ہمارے پاس آنا دوبارہ شروع ہو گئے، اور دوبارہ سے ایف بی آر نے 2024 کے آخر میں انگڑائی لی. انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ نوٹیفیکیشن تو ایشو نہیں ہو سکا تھا، مگر یہ ہے کہ یہ لاگو ہے 2022 سے، اور دوبارہ سے انہوں نے ہدایات جاری کر دیں کہ یہ جاری رہنا چاہیے. ہم نے اس پہ ڈیٹیل یعنی ایف بی آر نے قانونی مشگافیوں میں الجھانے کی کوشش کی، مگر ہم نے ڈیٹیل ان کو خط لکھا اور انہیں بتایا کہ یہ حاصل ہے. پھر بہت ساری ہمارے فیصلے کے بعد جو ٹیچرز کی ایسوسیشنز ہیں وہ بھی میدان عمل میں آ گئیں، انہوں نے بھی کوشش کی. پھر اس سال وزیر خزانہ کے پاس گئے، باقاعدہ ٹیچرز کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی، اور اس میں پھر وزیر خزانہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹیچرز کو یہ ریبیٹ ملنا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے بعد ہمارے پاس ہزاروں اپلیکیشنز کمپلینٹس ملک بھر سے آنی شروع ہو گئیں کہ ان کو ریبیٹ ملا جائے، جو ان کا کٹ گیا ہے اس کا ریفنڈ کیا جائے. تو ہم نے کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلے ہونے شروع کیے. تو اس دفعہ جو بجٹ 10 جون 2025 کو ہوا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 22 سے لے کے 22، 23، 24 اور 25 تک جو ہے یہ ریبیٹ انہیں ملے گا، اور یہ انہیں حاصل تھا قانونی طور پہ. اور جس ٹیچرز کے جو جتنا پیسے کاٹے گئے ہیں ان کو ہم ریفنڈ دلوائیں گے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آنریبل ایف ٹی او صاحب کے جو فیصلے تھے ٹیچر ریبیٹ کے بارے میں، اس کو ایف بی آر نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ریپرزنٹیشن میں چیلنج کیا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آنریبل ایف ٹی او صاحب کی جو ریکمنڈیشن تھیں اس کو اپ ہولڈ کیا. اور پھر ایک کنٹینیوس ہمارے اینڈ پہ فالو اپ تھا اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اور الحمدللہ یہ ہال مارک ہے فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا کہ ہم اپنی ریکمنڈیشن جو ہے اس کا پہرا دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرتے ہیں. اور یہی امپلیمنٹیشن تھی کہ جس نے الٹیمیٹلی ایف بی آر کو مجبور کیا کہ یہ ریبیٹ جو ہے اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے، انشور کیا جائے. اور پھر الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے اور پھر فائنانس منسٹر نے بھی اس کو فائنلی انشور کیا کہ یہ 30 جون 2025 تک یہ جو پچھلے 3 سال کا گیپ تھا اس میں تمام ٹیچر اور ریسرچرز کو یہ 25% ریبیٹ جو ہے یہ ملے گا. میرے ساتھ اس وقت مسعود الرسول موجود ہیں جو کہ وائس پرنسپل ہیں سرگودا کے ایک کالج کے. اور مسعود رسول صاحب کی بڑی کاوش ہے، انہوں نے 2002 میں سب سے پہلے اس وقت کے جو فیڈرل ٹیکس امبڈسمین تھے وہاں پہ یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ 25% ریبیٹ جو ہے یہ ٹیچرز کو ملنا چاہیے، اور اسی کنٹینیوٹی میں ابھی بھی انہوں نے بھرپور رول ادا کیا. تو میں مسعود الرسول صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ریسنٹ فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کا جو فیصلہ ہے، اور آپ میاں والی اور سرگودا میں کمپلینٹس لے کے آئے، تو تھوڑا سا ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ آپ بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود الرسول، وائس پرنسپل پیکٹا سرگودا. ٹیکس ریبیٹ کے سلسلے میں سر یہ عرض ہے کہ ماہ مئی 2025 کی تنخواہ میں سے جو ہمیں ٹیکس ریبیٹ 25% حاصل تھا وہ گورنمنٹ نے کاٹ لیا، اس کا 50% کاٹ لیا گیا، اور اساتذہ کی تنخواہوں میں سے ہزاروں روپے تقریباً پورے پنجاب کے اساتذہ کی تنخواہوں میں سے کاٹے گئے. ہم نے 29 مئی 2025 کو سرگودا آفس میں سب سے پہلے درخواست دائر کی. میرے ساتھ اساتذہ کے مختلف نمائندے بھی شامل تھے، اور ہماری جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ سرگودا ریجنل آفس میں 3 جون کو ہوئی. اور اس کے بعد فوری طور پر ایف ٹی او اسلام آباد ڈاکٹر آصف جہاں نے اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا اور ہمارے فیصلے کو 5 جون کو جاری کیا، جس کے مطابق انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن میں یہ کہا کہ فوری طور پر اساتذہ کی یہ ریکوری بند کی جائے، تاکہ اور فائنانس بل 2025 کے ایکٹ تک یہ مؤخر کر دی جائے. اور ہم ڈاکٹر آصف جہاں کے اس معاملے میں انٹرسٹ لینے پر بہت شکر گزار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ انصاف ہوگا. میں اس موقع پر اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے 2003 میں جب میں نے پہلے ایف ٹی او جسٹس سلیم سے ٹیکس ریبیٹ کا فیصلہ حاصل کیا تھا تو وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایف ٹی او نے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہیں اور ٹیچر کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور یہ بھی اپنی ہارڈ شپ آپ کو بتائیں گی کہ کس طریقے سے ٹیچرز کے لیے مشکلات تھی اور الٹیمیٹلی فیڈرل ٹیکس امبڈسمین نے اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
جیسا کہ تمام ٹیچرز کمیونٹی کو پتہ ہے کہ مئی 2025 کی سیلری میں سے ہمیں جو انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل تھا اس کی 25% کی ریشو سے ایگزمپٹڈ اماؤنٹ کا 50% جو ہے وہ ہماری سیلریز میں سے کاٹ لیا گیا، اور یہ تمام ٹیچرز کمیونٹی آل اوور پنجاب اور ان کی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا، جس کے اگینسٹ ہر لیول پہ پروٹیسٹ موجود تھی، اور لوگ اس کے اگینسٹ ریزسٹ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، دے ہیڈ بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ سرگودا میں ہم نے اس میٹر کو لیا، ایچ ای ٹی کالجز کے پروفیسرز نے اور پیکٹا سرگودا کے سٹاف نے، اور انہوں نے اپنی کمپلینٹ ایف ڈی او ایڈوائزر سرگودا کے آفس میں لانچ کی، اور اس اپلیکیشن پہ ان کی پرسنل ہیئرنگ ہوئی، جس میں ریونیو کمشنر کو بھی بلایا گیا، اور جب ایف بی آر کوئی اس پہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکا اس ڈیڈکشن پہ، تو فائنلی ایف ڈی او ایڈوائزر سرگودا نے اپنی کمیونیکیشن جو کہ انہوں نے اپنے فیڈرل آفس کے ساتھ کی، اس کے نتیجے میں ہمارے کیس پہ یہ ڈیسیژن دے دیا کہ ہاں ٹیچرز کو جو ٹیکس ریبیٹ کی مد میں ڈیڈکشنز کی گئی ہیں وہ واپس کی جانی چاہیے، اور ان کی فردر ڈیڈکشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ٹیچرز کا سٹانس کہ ریبیٹ جو ان کو حاصل تھی وہ لیگل تھی، اور اس کو کاٹا جانا جو ہے وہ لیگل گراؤنڈز پہ بھی اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی غلط ہے۔ یہ سٹانس انہوں نے بالکل درست مانا، اور اس کے ڈیسیژن کے نتیجے میں انہوں نے سیکرٹری ریونیو اسلام آباد کو بھی لیٹر لکھا، اور اے جی پنجاب کو بھی لیٹر لکھا کہ ٹیچرز کو یہ ریبیٹ کی مد میں جو ایگزمپٹڈ اماؤنٹ ان کی کاٹی گئی ہے وہ ریٹرن کی جائے، اور ان کی فیوچر ڈیڈکشنز نہ کی جائیں۔ تو ہم ایف ٹی او نے یہ جو ٹائملی ڈیسیژن دیا ہمارے اس میٹر کو، اور اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کنسیڈر کیا، اور ہمارے کیس پہ اتنی جلدی اور اتنا کنسیڈریٹ لیول پہ آ کے کام کیا، ہم ایف ٹی او کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، اسپیشلی ان کے سرگودا ایڈوائزر کے، ان کے اسلام آباد رجسٹرار کے، جنہوں نے اس میٹر کو پوری ذمہ داری سے ڈیل کیا، اور ٹیچرز کمیونٹی حقیقتاً ایف ڈی او کی شکر گزار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی ادراک کرتے ہیں کہ ایف ڈی او کے تھرو ابھی ہمارے معاشرے میں انصاف اور ایمانداری کا بول بالا موجود ہے، اور یہ ڈیسیژن اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، یہ وہ کنٹریبیوشن ہے فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین کا، اور جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے فیصلے جو ہیں اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور یہ والا وہی فیصلہ تھا جس میں کم از کم ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے، اور الحمدللہ دس گوز ٹو دی کریڈٹ آف ڈاکٹر آصف محمود جا اینڈ ہز ٹیم، کہ جنہوں نے ایک ویژن کے ساتھ اور ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس مشکل فیصلے پہ پابند رہے، اور انشور کروایا کہ جو اساتذہ ہیں ان کا حق ان کو ملے۔